یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو، وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وہ مومنوں پر بڑا مہربان ہے۔ جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے یہاں بتا دیا کہ اللہ مومنوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے آتا ہے، اللہ گناہوں سے نیکیوں کی طرف لے آتا ہے، اللہ شک سے یقین کی طرف لے آتا ہے، اللہ منافقت سے ایمان کی طرف لے آتا ہے، اللہ بدعتوں کے اندھیروں سے سنت کی طرف لے آتا ہے۔ ایسے اللہ مومنوں پر رحم فرماتا ہے، یہ اللہ کا دنیاوی رحم ہے، اور اللہ آخرت میں مومنین کے لیے کیا ہوگا؟ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ آخرت میں مومنین کے لیے خاص رحیم ہوگا۔ وہ جو اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 99 حصے اپنے پاس رکھے، ان 99 رحمت کے حصوں کا ظہور قیامت کے دن ہوگا۔ اب آگے مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا جا رہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور روشن چراغ بنا کر۔ ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے تعظیم کریں جیسے اللہ کے رسول نے خود بتائی کہ کیسے کی جائے، یا جیسے اللہ نے بتائی کہ کیسے کی جائے۔ ہم اور آپ اللہ کے رسول کی تعظیم کا، اللہ اور رسول کی شفاعت کا منتظر نہ رہیں۔ آپ نے جو مقصد یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ بتایا ہے کہ گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ کس پر گواہ ہے؟ اللہ کے رسول مجھ پر اور آپ پر گواہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا اہل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ ہم سب نے کہا تھا جو اس وقت مسلمان موجود تھے، جی اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا اور آپ نے امانت ادا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اب جو یہاں موجود ہے وہ اس تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول مجھ پر اور آپ پر گواہ ہیں، آپ کا مقام بتایا جا رہا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو صرف شفاعت کرنے والے ہیں؟ صرف محمد کے امتی ہونے کا نام تمہارے ساتھ لگ گیا، ٹائٹل لگ گیا تو جنت کا تم دعوے دار بن گئے؟ نہیں، اللہ کے رسول کے ان ساری چیزوں کو یاد رکھنا، گواہ بنا کر بھیجا ہے، بشارت دینے والا، وہ جو ان خوشخبریوں پر یقین لے کر لے، ایمان لے آئے، عمل بدل لے، اس کے لیے بشارت، اور ڈرانے والا جو شریعت کے احکامات کو سن کر بھی اپنا عمل نہ بدلے، اس کے لیے اللہ کے رسول ڈرانے والے ہیں، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کر۔ تو جان لیں ہم کہ ہم اور آپ صرف شفاعت کے منتظر نہ رہ جائیں۔ آج امت کی میجورٹی شفاعت کے منتظر ہے اور اللہ کے رسول کے مقام کو بھلائے بیٹھی ہے۔ ہم ان وعیدوں کو بھول گئے جو احادیث میں اللہ کے رسول نے گناہوں کے اوپر دی ہیں۔ ہم ان خوشخبریوں کے اوپر کان نہیں دھرتے جو اللہ کے رسول نے اطاعت کرنے کے اوپر احادیث میں دی ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول کے مقام کو سمجھا جائے۔ بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور ہرگز نہ دبو کفار اور منافقین سے، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کر لو اللہ پر، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں جس کے پورا ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھپھی زاد اور مامو زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کیا ہو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نکاح میں لینا چاہیں، یہ رعایت خالصتاً آپ کے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے حدود عائد کیے ہیں، یعنی عام مومنین کو 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت نہیں ہے۔ تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنیٰ کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ غفور اور رحیم ہے۔ تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو، جسے چاہے الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو، اس معاملے میں تم پر کوئی مذائقہ نہیں۔ اسی طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی ان کو تم دو گے اس پر وہ راضی رہیں گی۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اللہ علیم اور حکیم ہے۔
یعنی عام مسلمان مرد پر تو فرض ہے کہ ایک سے زیادہ بیوی ہو تو ان کے درمیان میں عدل کرے. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بندش سے آزاد کیا گیا. آپ کو خاص کنسیشن دے دیا گیا. آپ کو کہا گیا کہ اگر آپ عدل نہ بھی کریں تب بھی آپ کو رعایت ہے. لیکن ہم اللہ کے رسول کا احسن عمل جانتے ہیں, بہترین عمل حسنہ جانتے ہیں کہ آپ نے سب کے ساتھ عدل کا معاملہ کیا دنیاوی لحاظ سے. ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا. حضرت عائشہ ابو بکر کی بیٹی تھی. حفصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں. ام سلمہ خالد بن ولید کے خاندان سے تھیں. ام حبیبہ ابو سفیان کے خاندان سے تھیں. صفیہ اور جویریہ یہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مختلف ازواج اللہ کے رسول کو دیں, اور 4 سے زیادہ ازواج رکھنے کی حکمت کیا تھی؟ آپ نے جو سب نام سن لیے, ان نکاحوں کی وجہ سے ان قبیلوں کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ معاملات استوار ہو گئے تھے, حالات درست ہو گئے تھے. کبھی کسی بیوہ سے نکاح کیا, کبھی کسی یہودی عورت سے نکاح کیا, تاکہ جو معاملہ ہو اس قبیلے کے ساتھ پیکٹ کرنے کا وہ درست ہو جائے. تو نبوت کی ذمہ داریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شدید تھیں. نعوذ باللہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں کہ آپ نے اتنی شادیاں کی, وہ ذرا اس کو یہ تو دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے جس دور میں یہ شادیاں کی, آپ کے اوپر ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کتنی رسپانسبلٹیز تھیں, کتنے آپ کو انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز بھیجنے ہوتے تھے, کتنے آپ کو ارد گرد کے خطروں سے بچانے کے لیے جو ہے احتیاطی تدابیر کرنی ہوتی تھیں. اور آپ اگر سیرہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں سارے نکاح کیے. 55 ایئر سے لے کر 60 ایئر تک یہ سارے نکاح آپ کے ہوئے. ورنہ اس سے پہلے تو آپ کے جو نکاح میں تھیں وہ صرف اور صرف حضرت ختیجہ تھیں, اور اس کے علاوہ ایک اور آتی حضرت سودا. تو یہ تو اللہ کے رسول کا معاملہ تھا. جن کی نیت خراب ہوتی ہے وہ ان آیات کے اندر سے شک اور شبہات نکال لیتے ہیں, اور ان آیات کی وجہ سے اللہ کے رسول کے اوپر جو ہے طعنے دراز کرتے ہیں. حالانکہ مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ مسلمان ان حقیقتوں کو جانیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے نکاح کیوں کرائے گئے. پھر جتنے نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئے, آپ کی ازواج کے ذریعے آپ کے انتقال کے بعد کتنی دیر تک علم پھیلتا رہا, کتنے عرصے تک اللہ کے رسول کی ازواج علم پھیلاتی رہیں. تو یہ فائدہ تھا. اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں, اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ, خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو. البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے, اللہ ہر چیز پر نگران ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو. اب یہاں سے کچھ آگے اور احکامات ہدایات دی جا رہی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو سورہ احزاب ہے یہ اصل میں سورہ نور سے پہلے آئی تھی. مصحف کے اندر سورہ نور پہلے ہے, لیکن اگر شان نزول دیکھا جائے تو سورہ نور جو ہے وہ اس کے بعد نازل ہوئی تھی. تو یہ شروع کے احکامات ہیں جو دیے جا رہے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو. اس سے کیا پتہ چلا کہ ابھی قانون استیزان جو تھا وہ نہیں آیا تھا. سورہ نور میں آ گیا تھا کسی گھر میں جانا ہو تو اجازت لے کر جاؤ, ابھی وہ قانون نہیں آیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو تھے صحابہ آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے, وقت گزارا کرتے تھے, سوال پوچھا کرتے تھے, علم حاصل کیا کرتے تھے. نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو, ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ, مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ, باتیں کرنے میں نہ لگ جاؤ. معاشرے کی اصطلاحات جو ہیں, معاشرے کی جو ریفارم ہے اس کا آغاز نبی کے گھر سے کیا جا رہا ہے, تاکہ ایکسیپٹڈ نارمز کے خلاف جب آواز اٹھائی جائے تو لوگوں کو موقع نہ ملے اس پر طنز کرنے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہی اس چیز کو کہہ دیا گیا. روایات میں آتا ہے کہ جب صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کر بیٹھ جاتے تھے, اللہ کے رسول کو حیا آتی تھی, آپ منع نہیں کر سکتے تھے. اور یہ حیا آتی تھی, ہم کہیں اچھا مردوں کو بھی حیا آتی ہے؟ جی ہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو آتا ہے کہ ایک کنواری عورت سے زیادہ, ایک کنواری لڑکی سے زیادہ حیا اللہ کے رسول کو آیا کرتی تھی. اور مردوں کے اندر بھی حیا کا معاملہ بالکل ہے. اللہ تعالیٰ نے حیا کا ایک ریفلیکشن مردوں میں بھی رکھا ہے. اللہ کو حیا بہت پسند ہے, حیا بہت عمدہ چیز ہے. چاہیے, نبیوں کا یہ شیوا رہی ہے, ہمارے مردوں کے اندر بھی یہ حیا کا فیکٹر ہونا چاہیے. اور ہمیں بھی اللہ توفیق دے کہ ہم اپنی شرم و حیا کی پرائرٹیز کو درست کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس حیا کی کوالٹی کو ہی مردوں میں بھی بتایا, آگے عورتوں میں بھی بتائیں گے. تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں, مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے, اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا. نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو, کس کو مانگنا ہے, کون ہے یہ تم؟ صحابہ.
پردے کے ایک طرف ہیں صحابہ اور پردے کے دوسری طرف ہیں ازواج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو. یہ چیز اسکالرز کے مطابق، تمام اسکالرز کا اس پر کنسنسس ہے کہ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ مختص ہے، آپ کے لیے مخصوص ہے. آپ کی ازواج پردے کے اندر ہوتی تھیں، پردہ اپنا پورا کرتی تھیں، لیکن اس کے باوجود ایک اور پردے کی اوٹ سے، ایک اور پردے کی آڑ سے علم دیا کرتی تھیں. ہم تو پردہ کر کے غیر محرم نامحرم مردوں کے سامنے آ جاتی ہیں، ازواج پردہ کر کے بھی اپنے ایک گھونگٹ کے ساتھ ایک اور پردے میں رہا کرتی تھیں اور نامحرم مردوں کے سامنے نہیں آیا کرتی تھیں، اپنے حجرے میں حجاب کے پیچھے بیٹھ کر تعلیم کا کام کیا کرتی تھیں. تو یہ خاص حکم آیا ہے ازواج کے لیے. یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے سیگریگیشن کر دی گئی کہ حجاب کے ایک طرف صحابہ کو کر دیا گیا، دوسری طرف ازواج کو کر دیا گیا، درمیان میں آڑ آ گئی. تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو. یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے. ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں. مملوک یعنی وہ غلام جو اس دور میں ہوا کرتے تھے. ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اس دور کے غلام آج کل کے نوکروں کی کیٹیگری میں نہیں آتے. آج کل کے نوکر ویسے ہی سٹیزن ہیں اس ملک کے جیسے آپ اور میں ہیں، ان کا ویسے ہی آئی ڈی کارڈ ہے جیسے آپ کا اور میرا ہے، ان کا ویسے ہی ووٹ کا رائٹ ہے جیسے آپ کا اور میرا ہے. مملوک اس کیٹیگری میں نہیں آتے تھے. اے عورتوں، تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو. درود پڑھنے کے الفاظ کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو طریقے بھی احادیث میں مل جاتے ہیں. یہاں بتا دیا گیا کہ اللہ کے رسول پر درود نہ صرف اللہ کے فرشتے بھیجتے ہیں، نہ صرف تم بھیجتے ہو، بلکہ یہ کام تو چلا چلا آ رہا ہے. آپ دیکھیں، ہمیں درود پڑھنے کا حکم سب سے زیادہ کہاں دیا گیا؟ نماز میں. ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں، اور بہتر ہے کہ انسان مسنون درود کے اوپر ہی رہے. مسنون درود ایک سے زیادہ ہیں. احادیث کی کتابوں میں آپ کو کئی مسنون درود مل جاتے ہیں. کوشش کریں کہ آپ انہی کو یاد کر لیں اور انہی کو دہرایا کریں. اور سب سے افضل درود، درود ابراہیمی، جو ہم نماز میں التحیات کے بعد پڑھتے ہیں، اس کو بھی کثرت سے پڑھنا جو ہے انسان کے لیے باعث برکت بنتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو درود و سلام کی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. درود پڑھنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور اس کا سب سے بڑی نشانی ہماری نماز ہے کہ نہ ہم رکوع میں درود پڑھتے ہیں، نہ ہم قیام میں درود پڑھتے ہیں، نہ ہم سجدے میں پڑھتے ہیں، بلکہ جس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت درود پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے درود و سلام پڑھنے کا یہ کانسیپٹ کہاں سے نکال لیا کہ جب سلام پڑھا جائے گا تو کھڑے ہو جایا جائے گا، سب کھڑے ہو جائیں گے اور درود و سلام پڑھیں گے. یہ کانسیپٹ کہاں سے آ گیا؟ یہ کانسیپٹ جہاں سے بھی آیا ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ نے ہمیں اسی طریقے پر رہنے کو کہا ہے جس طریقے کے اوپر اللہ کے رسول نے خود اپنے لیے پسند فرمایا. تو بزرگوں کے اگر طریقے ہیں اور بزرگوں نے ان طریقوں کو اصالِ ثواب کے لیے نکالا تھا، لیکن اس کا سنت سے کوئی حصہ، کوئی تعلق، کوئی ایسوسیشن نہیں ملتی، تو آپ کا اور میرا ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کا معاملہ یہ ہوگا کہ آپ اور میں اپنے بزرگوں کے اصالِ ثواب کے ان طریقوں کو چھوڑ دیں جن کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ورنہ آپ کا اور میرا بھی حال وہی ہوگا، حسبنا وجدنا علیہ ما آباءنا. ہم تو وہی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. اچھی نسلیں وہ ہوتی ہیں جو اپنی نسلوں کو قیامت کے دن، آگے والی یا پیچھے والی، دونوں نسلوں کو قیامت کے دن شرمندگی سے بچا لیں. تو درود پڑھنے کے آپ کو اور مجھے طریقے وہیں سے سیکھنے ہیں جہاں سے مجھے اور آپ کو درود پڑھنا سکھایا گیا ہے. حدیث سے درود کے اوقات بھی ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کے بعد درود پڑھا جائے، یعنی اذان کی جو دعا آتی ہے مسنون، اس کے بعد درود پڑھنا، اس سے برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں. دعا مانگنے سے پہلے اور دعا مانگنے کے بعد درود پڑھنا، یہ مسنون اوقات ہیں جو آپ کو ملتے ہیں. اسی طرح رنج کے موقع پر درود پڑھنا، یہ بھی آپ کو سنت سے ملتا ہے. جب کوئی اہم کام کرنے آپ جا رہی ہوں تو اس وقت بھی درود پڑھنا سنت سے ثابت ہے. جمعے کے دن کا وظیفہ، جمعے کے دن کا ورد، جمعے کے دن کا ذکر درود ہے. جب انسان کچھ بھول جائے
اس کے اوپر بھی آپ درود پڑھیں تو اس کے اوپر بھی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ مسنون طریقہ ہے. اور جب انسان کا کچھ کھو جائے اس کے اوپر بھی انسان درود پڑھے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو صبر بھی آئے گا اور اس کی چیز واپس مل جائے گی. تو بتا دیا گیا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے. اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے. ازواج کے لیے ہم ایک چیز یہاں پر نوٹ رکھیں، اس لیے کہ جو اگلی آیت آ رہی ہے، اس سے پہلے کہ ہم اگلی آیت پر جائیں، ازواج کے لیے یاد رکھیں پردے کے احکامات سخت تھے. کس طرح سے سخت تھے؟ ابھی آپ کو بتا دیا کہ ان کو اپنے پردے کے باوجود ایک اوٹ رکھنی ہوتی تھی، ایک آڑ رکھنی ہوتی تھی کسی نامحرم سے بات کرنے کے لیے. نامحرم کے سامنے پردہ کر کے نہیں آ سکتی تھی. تو یاد رکھیں یہاں جو کہا گیا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، کون اللہ کے رسول کو اذیت دے گا؟ جو اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر انگلیاں اٹھائے گا، جو کہے گا یہ ریجیڈیٹی ہے، کیوں نہیں ازواج کو سامنے آنے دیا جاتا تھا. جو یہ ایسی باتیں کرے گا چاہے وہ اس دور کا تھا یا آج کے دور کا تھا، وہ اذیت دینے کا باعث بنے گا. وہ ایسی باتیں کر کے دکھ پہنچائے گا اللہ کو اور اللہ کے رسول کو. آگے وہ آیت آ رہی ہے جس کو آیت حجاب کہا جاتا ہے، اور یہ آیت سورہ نور کے احکامات سے پہلے آئی. آپ کو بتا دیا سورہ احزاب پہلے نازل ہوئی تھی، تو پہلے عورتوں کو احکامات دیے گئے تھے کہ گھر سے باہر جب نکلیں تو کیسے نکلیں، اور سورہ نور میں وہ احکامات ہیں کہ گھر کے اندر ان کو کس طرح سے رہنا ہے، گھر کے اندر بھی ان کو اپنی زینت کو کیسے چھپانا ہے جب نامحرم آ جائے. وہاں بھی بتا دیا گیا تھا کہ نامحرم کے سامنے وہ اپنی زینت کا اظہار نہیں کر سکتی، اور ہم نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ زینت انسان عورت کا پورا جسم ہو جاتا ہے، عورت کو اپنا پورا جسم نامحرم سے چھپانا ہوتا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ دیکھیں آیت کے اندر سٹریس کی، تاکید کی، ایمفسس کی شدت ہے، ورنہ قل کافی تھا. قرآن میں جہاں جہاں قل آیا ہے وہاں مقصد یہی ہے کہ اللہ کے رسول کہہ دیجئے، لیکن یہاں اللہ کے نبی کو ایڈریس کیا گیا. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، کہہ دیجئے ان سے، کن سے؟ لی ازواجکا، اپنی بیویوں سے، و بناتکا، اور اپنی بیٹیوں سے. یہاں پر بناتی اور ازواج دونوں پلورل آیا ہے، تو اسکالرز کیا کہتے ہیں کہ پتہ چل گیا عربی زبان میں جو پلورل آتا ہے، آپ جانتے ہیں عربی میں ایک ہوتا ہے سنگولر، ایک ہوتا ہے ڈیول جو دو کے لیے آتا ہے، اور ایک ہوتا ہے پلورل جو دو سے زیادہ کے لیے آتا ہے. تو ازواج اور بنات دونوں یہاں پر جمع آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ازواج بھی دو سے زیادہ تھی اور آپ کی بنات بیٹیاں بھی دو سے زیادہ تھیں. اپنی ازواج اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اور کس سے کہہ دیجئے؟ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے. کتنا بڑا آنر جو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دے رہے ہیں. یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں آپ کو اور مجھے بہت باتیں سننے کو ملتی ہیں. یہ وہ آیت ہے جس کو کنٹروورشل کہہ کر ایک طرف ڈال دیا جاتا ہے. یہ وہ آیت ہے جو اس کو سمجھ آئے گی جس نے اپنے اوپر چادر ڈال لی ہے، جس نے جلباب اوڑھ لی ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ اسی کو سمجھ آئے گا جس نے بنیادی اقدامات کر لیے ہیں، یعنی جس نے اپنا عورہ کور کر لیا ہے اس کو چہرے کا پردہ سمجھ آئے گا، جس نے انیشیل سٹیپس لے لیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں اتنا بڑا آنر دیا ہے کہ اللہ نے نبی کی ازواج اور بیٹیوں کے ساتھ نساء المومنین کہا ہے. کتنا مجھے اور آپ کو رشک آئے کہ اگر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ والی جنت میں داخل فرما دے کہ ہم بھی ان کو دیکھ سکیں اور ہم بھی ان سے مل سکیں. اللہ ہمارے بھی درجات بلند کرے. ہمیں کیسی وہ جنت لگے گی جس جنت کی میزبان حضرت فاطمہ ہوں گی. کیا آپ اور میں ایسی جنتوں میں نہیں جانا چاہتے؟ تو ایسی جنتوں میں جانے کے لیے اعمال بھی وہی کرنے ہوں گے جن کو آپ اور میں رول ماڈل بنانے کا دعویٰ کر رہے ہیں. اللہ نے آپ کو اور مجھے اپرچونٹی دی ہے. یہاں پر اللہ نے مسلمان عورتوں کو اوپر اٹھایا ہے کہ رش کرو اس چیز کے اوپر کہ جو تم کو اپرچونٹی مل رہی ہے، اور رش کرنے کے بعد ان رول ماڈلز کے نقش قدم پر چلنا چاہو تو چلو. ڈور از اوپن فار یو. یہ جو آیت نمبر 59 ہے، اس کے لیے آپ کو اور مجھے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا دل کھول دے، جو اس میں حق ہے اس کو ہمارے سینوں میں اتار دے، اور جو ہمارے ایمان میں کمی آ جائے اس کو آپ اپنی رحمت سے دور کر دیں. تو یہ آیت کس کو سمجھ آئے گی؟ جس نے چادر اوڑھ لی ہے، چادر اوڑھ لی ہے، برقع پہن لیا ہے، یا جو بھی چیز اس نے کر لی ہے اپنے کلچر کے حساب سے، اپنے
موسم کے اعتبار سے اور اپنے ماحول کے اعتبار سے. تو اکثر مقصد کیا ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ ان سے کیا کہیے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن. مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں. یہ جو یہاں پر یدنین علیہن آیا، یدنین فعل ہے اور اس کے بعد علی اس کا پریپوزیشنل فریز ہے. جیسے آپ ایک انگلش کا لفظ ہے لک، آپ لک کے آگے پریپوزیشن بدلتی جائیں، اپ لگا دیں، ایٹ لگا دیں، آن لگا دیں، تو سب کے میننگز بدلتے جاتے ہیں. اسی طرح سے عربی زبان کے اندر بھی وربس کے بعد پریپوزیشنل فریز آتے ہیں. اگر یہاں پر یدنینا الہ ہوتا تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا. یہاں آیا یدنینا علی. یدنینا علی کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کسی چیز کو جھکا لینا. اس لیے یہاں پر ترجمہ کیا گیا کہ اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یعنی گھونگھٹ نکال لیا کریں. یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں. اللہ تعالی غفور اور رحیم ہے. اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے، وہ جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں، اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے. پھر وہ اس شہر میں مشکل سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے. ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی. جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے. یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. تو آپ اور میں بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ان آیات کو سمجھ سکیں.